میرے کام کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے کیونکہ میرا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہوتا تھا جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا تھا۔ میں ضرورت مندوں کی اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مجھے جاننے لگے تھے۔ میں جن لوگوں کی مدد کرتی تھی ان سے ملنے کے لیے بھی میں جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھار مجھے ملک سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ میں نہ صرف اپنے ملک میں ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ملک سے باہر بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دفعہ اسی طرح سے جرمنی کے ایک پاگل خانے میں رہنے والے پاگلوں کے لیے میں نے کچھ تحفے تحائف بھیجے تھے۔ جب ان لوگوں کی درخواست پر میں وہاں کا دورہ کرنے کے لیے چلی گئی، جیسے ہی میں اس پاگل خانے میں داخل ہوئی تو مجھے وہ بہت ہی پر اسرار لگا تھا۔ اس پاگل خانے کو شہر سے بہت الگ تھلگ بنایا گیا تھا اور وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچی تھی، ایک لڑکی میرے پاس آئی اور پر اسرار آواز میں میرے کان میں اس نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی فوراً واپس چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے اس جگہ ہر جگہ آس پاس دیکھ لیا تھا لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی جگہ سے کوئی کیسے انسان غائب ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ابھی میں تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ میں نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام اریبہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور ابا کے انتقال کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کر لی۔ پہلے تو میں اپنی نانی کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن پھر جب نانا کا انتقال ہو گیا تو میرے ماموں نے میری اماں سے بات کی اور ان سے کہا کہ اب اماں کو مجھے اپنے پاس لے کر جانا ہوگا کیونکہ وہ مزید مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ بیٹی کا معاملہ ہے اور اب اتنے سالوں تک انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی، لیکن اب ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہے۔ میں نے جس طرح سے اپنے ماموں کے گھر میں زندگی گزاری تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری ممانی میرے ماموں کے سامنے تو مجھے کچھ نہ کہتی، لیکن جیسے ہی میرے ماموں گھر سے باہر جاتے تو وہ پورے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی اور مجھے یہ سب کچھ خاموشی سے کرنا پڑتا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں ان کا ہر ظلم ستم برداشت کر رہی تھی، جبکہ میرے چاچو جو میرے ابا سے بہت محبت کرتے تھے وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ انہوں نے بہت مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میری امی کے گھر والوں نے مجھے اس کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے تو آ سکتے ہیں لیکن مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ محبت یہی تھی کہ ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا اور میری نانی مجھے میرے چاچو کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب تک نانی زندہ تھی تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی اور اس گھر میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن زندگی گزار رہی تھی، مگر نانی کے انتقال کے بعد تو اب میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب تو ماموں نے بھی ممانی کی باتوں میں آ کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے مزید نہیں رکھ سکتے۔ میری اماں نے دوسری شادی کی تھی اور ان کے شوہر سے ان کی 2 اولادیں تھیں اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے۔ میری اماں نے جیسے تیسے کر کے اپنے دوسرے شوہر کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ میری اماں کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر جانے ان کے دل و دماغ میں کیا بات آئی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ہاں کر دی اور اماں سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے روم میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی یہ چاہتی تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ان کے شوہر نے شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میری اماں اتنے سالوں اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنے میں لگی رہی تھی اور آخرکار ان کی شادی کے 15 سال بعد ان کے شوہر اس بات پر راضی ہو ہی گئے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ مجھے تو اب زندگی گزارنی تھی۔ بچپن میں جب چھوٹی سی تھی اس وقت اماں کے ساتھ رہنے کی ضد کرتی تھی کیونکہ اس وقت مجھے اماں کی محبت چاہیے تھی۔ ابا تو ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اماں کی محبت بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، لیکن اب جب کہ میں بڑی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھے تھے
تو اب مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو صرف مجھے اپنا وقت گزارنا تھا۔ جب اماں مجھے لینے کے لیے آئی تو میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے گھر جا کر میں نے پورے گھر کا کام اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، کیونکہ یہاں پر بھی سارے گھر کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ماموں تو شاید میری پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھاتے، لیکن میرے چچا وہ ہر معاملے میں میری بہت مدد کرتے تھے اور میری بہت پرواہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ اتنی میری پڑھائی کے سارے اخراجات میرے چچا نے اٹھائے تھے اور انہی کے بلبوتے پہ میں نے اپنے اسکول اور کالج کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ میں اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے آگے کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ میرے چچا ماموں کے گھر میں تو مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، لیکن اماں کے گھر کبھی نہیں آئے تھے۔ جب ایک مرتبہ میرے اصرار کرنے پر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، لیکن میری اماں کے شوہر کو ان کا یہاں آنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے میرے چچا کو یہاں آنے سے صاف منع کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا، جبکہ اماں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ میرے سوتیلے ابا کو میرے ابا کے رشتہ داروں کا اس گھر میں آنا پسند نہیں ہے، اس لیے میں بھی چچا سے ملنے کی ضد نہ کروں اور نہ ہی انہیں یہاں ملنے کے لیے بلاؤں۔ میں چپ ہو گئی تھی، جبکہ مجھے ان کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں کیسے چچا کو یہاں آنے سے روک سکتی تھی؟ انہوں نے ساری زندگی کس طرح سے میری مدد کی تھی یہ میں جانتی تھی۔ کس طرح سے ابا کے چلے جانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اور جہاں سارے اپنے بدل گئے تھے، مگر انہوں نے شفقت کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچا مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے، مگر میں چھٹی والے دن ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ چچی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے چچا کا بیٹا ہادی تھا۔ میں بچپن سے ہادی سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہادی سے میری شادی ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میرا کزن تھا، اور اوپر سے چچا چچی بھی مجھے پسند کرتے تھے، تو انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے میں یہ بات سوچ کر خوش و مطمئن رہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی میرے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ جب میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، ایک تو میں رخصت ہو کر اپنے چچا کے گھر چلی جاؤں گی جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور دوسرا میں بھی ہادی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس لیے میں ایسی بات کو سوچ کر خوش ہو جاتی تھی اور ساری پریشانیوں کو خوشی خوشی قبول کر لیتی۔ مجھے اپنی اماں کے گھر آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے، جب ایک دن میرے چچا سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت جلدی وہ ہادی کا رشتہ لے کر اماں کے پاس آئیں گے۔ تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور ہادی کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، اس لیے چچا ہم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مجھے تو کبھی بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے چچا ہادی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ اماں کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، لیکن جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو میرے سوتیلے ابا نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائے ہیں، اس لیے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ان کو ہے اور اختیار بھی انہی کے پاس ہے، اور انہیں میرے لیے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی عزیز دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی طے کر دیا تھا اور میری شادی وہیں ہوگی۔ میرے چچا اس بات پر بہت حیران تھے، جبکہ اماں نے ان سے یہ کہا کہ فی الحال وہ خاموش ہو جائیں، اماں خود ہی بات کر کے انہیں راضی کر لے گی۔ چچا اماں کے بھروسے سے خاموش ہو کر گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں بھی اس بات پر حیران و پریشان تھی۔ میری اماں نے میرے سوتیلے ابا کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، انہیں بتایا کہ ہادی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات بچپن میں ہی میرے ابا کی موجودگی میں ہی ہو گئی تھی کہ بڑے ہونے پر ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے سوتیلے باپ نے پھر بھی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے ابا کے مرنے کے ساتھ ان کے سارے فیصلے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ وہ میرے باپ کی جگہ ہیں تو اس لیے وہ جو میرے لیے فیصلہ کریں گے ہم سب لوگوں کو اس فیصلے کو ماننا پڑے گا، اور انہوں نے جس جگہ میرا رشتہ طے کیا ہے وہ لوگ بہت ہی امیر اور کھاتے پیتے گھر کے ہیں۔ میں وہاں پر بہت اچھی زندگی گزاروں گی، جبکہ میرے چچا کے پاس کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا اور پرانا سا گھر، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کیا تھا؟ ساری زندگی وہاں سڑ سڑ کر گزارنے سے بہتر ہے کہ میں کسی امیر گھر میں شادی کر کے جاؤں۔ وہ میری بہتری کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اماں کو یہ بتایا کہ جو رشتہ انہوں نے میرے لیے تلاش کیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، تو اماں بھی اس رشتے پر راضی ہو گئی، اور انہوں نے بھی مجھے اس رشتے پر راضی کرنے کی کوشش کی
یہ کہہ کر کہ میں جس شخص کو اپنا سوتیلا باپ سمجھتی ہوں لیکن اس نے مجھے دل سے اپنی بیٹی مانا ہے، اس لیے تو میرے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کیا ہے، میں ابھی خاموشی سے اسی جگہ شادی کر لوں، وہاں جا کر میں اچھی زندگی گزاروں گی، ورنہ ساری زندگی ترس ترس کر گزارتی رہوں گی جیسے اب تک گزارتی رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں ہادی کو پسند کرتی تھی اور اس گھر میں جیسے بھی زندگی گزارتی مجھے قبول تھی، مگر یہاں پر کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں اور میرے سوتیلے ابا دونوں نے ہی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے میرا رشتہ ایک امیر گھر میں طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ منگنی کی رسم کرنے کے لیے آئے تھے اور اسی وقت مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے، لیکن اماں کو تو اس وقت پیسے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میری اماں کی سوچ بھی بہت بدل گئی تھی، ان کے لیے بھی پیسہ ہی سب کچھ تھا، وہ پرانی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ میرے ابا نے جو اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا یعنی وہ بھی بھلا دیا۔ میرے چچا خاموش ہو گئے تھے کیونکہ وہ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میری اماں ابا نے میری شادی طے کر دی تھی، لیکن میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے ہی ہادی نے مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگا کہ آج کی رات میں تیار رہوں، وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا، ہم یہاں سے جا کر نکاح کر لیں گے اور نکاح کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جن ماں باپ کو میری خوشی کا خیال نہیں تھا، میں ان کے لیے کیوں اتنی بڑی قربانی دیتی؟ اور ویسے بھی ہادی کوئی غیر نہیں تھا، میرا کزن تھا اور میرے ابا نے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ اگر میں گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لیتی۔ ویسے بھی ہادی نے مجھے بتایا تھا کہ جن لوگوں میں میرے سوتیلے باپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ کبھی بھی میری شادی وہاں پر نہیں ہونے دے گا۔ میرے سوتیلے باپ نے کسی لالچ کے تحت میرا رشتہ وہاں کیا ہے اور وہ مجھے ایسے دلدل میں کبھی بھی پھنسنے نہیں دے گا۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، مجھے بھی وہ لوگ کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے، اسی لیے میں نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اپنے کزن سے، اپنے چچا کے بیٹے ہادی سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہادی مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے چچا کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن کیونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے چچا مجھ سے بھی بالکل بھی ناراض نہیں تھے، انہوں نے مجھے خوشی خوشی قبول کیا تھا، جبکہ میرے سوتیلے باپ کو اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ نکاح کر کے گھر آ گئے تھے، میں بہت خوش تھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر، لیکن وہ خوشی شاید صرف ایک دن کی ہی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی، ہادی گھر سے کہیں چلا گیا تھا، میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ گھر واپس نہ آیا۔ میں اسے فون کرتی تھی تو اس کا فون بند جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی جب میں نے اس کی الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پر ایک مجھے خط ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ دونوں دبئی جا رہے ہیں اور میں اس کا انتظار نہ کروں۔ یہ بات پڑھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہادی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، شادی کی پہلی رات ہی اس نے اپنی کلاس فیلو سے نکاح کیوں کیا اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ دبئی چلا گیا؟ ہادی کی بے وفائی نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں بہت روئی لیکن میں نے جلدی ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا کیونکہ مجھے اپنے بوڑھے ساس سسر کو بھی سنبھالنا تھا جو کہ رشتے میں میرے چاچا چاچی تھے۔ ساری زندگی میرے چچا نے مجھے سنبھالا تھا، سب سے چھپ کر وہ کسی طرح سے میری مدد کرتے تھے اور میرے لیے ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے تھے جو میرے ابا موجود ہوتے تو وہ میرے لیے کرتے۔ میں اپنے چچا کے احسانات کیسے بھلاتی؟ اس لیے ان کے لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا تاکہ میں انہیں بھی سنبھال سکوں۔ میرے چچا کو بھی ہادی سے یہ امید نہ تھی، وہ مجھ سے معافی مانگتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب کچھ کرے گا۔ جو کچھ بھی ہو گیا تھا میں نے اس سے قسمت کا لکھا سمجھا تھا۔ شاید ہادی کو مجھ سے کبھی محبت ہوئی بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر اسے اپنی کلاس فیلو سے محبت تھی تو وہ اس سے شادی کر لیتا۔ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے چچا کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے وہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس گھر کو مجھے ہی سنبھالنا تھا، اس لیے میں نے نوکری کرنی شروع کر دی۔ چچا مجھے بہت منع کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر انہیں ہادی کا کچھ پتہ چلا تو وہ خلا کا نوٹس بھیج دیں گے۔
اس کے بعد کسی اچھی جگہ میرا رشتہ طے کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہادی اس وقت کہاں تھا اور کہاں نہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس وہی خط تھا جو وہ میرے نام چھوڑ کر گیا تھا، جس میں اس نے صاف الفاظ میں لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی کلاس فیلو سے نکاح کر کے آج رات ہی دبئی چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے چچا کو صاف انکار کر دیا کہ اب انہیں میری شادی کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نوکری کرتی تھی تو ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتا۔ میں سب لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتی ہوں۔ ساری زندگی سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، کبھی کسی نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اور اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے بلبوتے پر خود ہی کرنا تھا، اور پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری نانی مجھے ایک بہت پرانا نسخہ بتایا کرتی تھی جو بہت ہی فائدہ مند تھا، اور میری نانی کو وہ نسخہ ان کی نانی نے بتایا تھا۔ وہ گھر میں ہی تیل تیار کرتی تھی، گھریلو تیل سے ہم گھر میں ہی ہر چیز کا علاج کر لیتے تھے، بہت ہی فائدہ مند ہوتا تھا۔ میں نے بھی نانی سے وہ بنانا سیکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کا کاروبار شروع کیا جائے۔ میں نے گھر ہی میں گھریلو تیل بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس تیل کے بہت سارے فائدے تھے، اور تقریباً اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج بھی موجود تھا۔ اسی وجہ سے وہ تیل بازار میں بہت زیادہ بکنے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا یہ تیل والا بزنس اچھا چلنے لگا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اب میرا بزنس اتنا پھیل گیا تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں کرتی تھی، مجھے صرف ان عورتوں کو اور لڑکیوں کو بتانا ہوتا تھا، اور باقی سارا کام وہی سنبھالتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات بدل گئے تھے، اور میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 2 سال ہی میں نے یہاں پر اپنا بہت بڑا نام کما لیا تھا۔ سبھی لوگ مجھے میرے تیل کے نام سے جاننے لگے تھے۔ اس کام میں کچھ میری محنت شامل تھی اور کچھ میرے چاچا چاچی کی دوائیں بھی شامل تھی۔ سبھی لوگ حیران ہوتے تھے۔ میرے ماموں جنہوں نے مجھے اماں کے گھر بھیج دیا تھا اس وجہ سے کہ اب وہ میرے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، میری کامیابی دیکھ کر وہ بھی حیران تھے، اور مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تھے۔ وہ محبت انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مجھ پر نچھاور نہیں کی تھی، اور یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے ہی تھا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنا پیسہ ایسے کاموں میں لگاتی تھی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میں نے اپنے شہر میں غریب عورتوں کے لیے، بے سہارا عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت بڑا ادارہ بنایا تھا، جہاں پر انہیں رہنے کی جگہ بھی دی جاتی تھی اور ان کی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ملک سے باہر بھی ایسے اداروں کے لیے بہت سارے فنڈ دیا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے مجھے وہاں جانا بھی پڑتا تھا۔ اسی سلسلے میں نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا تھا، اور میں بہت سارے ملک گھوم چکی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح جرمنی کے پاگل خانے کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں پر جو بھی پاگل موجود ہوتے ہیں ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ وہ لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے امداد مانگتے تھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ جیسے ہی مجھے اس پاگل خانے کے بارے میں پتا چلا تو میں نے ایک اچھی خاصی رقم وہاں پر بھجوا دی۔ اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود وہاں جا کر دورہ کروں اور دیکھوں کہ وہاں کے حالات، اور اگر انہیں اور پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں اور بھی پیسے دے دوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ساتھ میں کوئی تحفے لے کر گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو پاگل نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وقت اور حالات انسان کو اس حال تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی میں جرمنی کے اس پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے گئی تو وہ لوگ جو وہاں پہ مجھ سے لینے کے لیے تحفے آئے تھے، وہ مجھے ایسی جگہ پر لے کر گئے تھے۔ اس پاگل خانے کو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر بنایا گیا تھا، جبکہ وہاں کے مالک کا کہنا تھا کہ اسے شہر سے ہٹ کر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہاں پر موجود مریض پاگل پن کے دورے کی وجہ سے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس لیے انہوں نے اسے شہر سے ہٹ کر تعمیر کیا۔ میں جیسے ہی اس پاگل خانے کے اندر داخل ہوئی تھی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہاں پر تقریباً ہر چیز ہی بہت پر اسرار تھی۔ میں جیسے جیسے چلتی جا رہی تھی تو اپنے اس آس پاس نظر دوڑا رہی تھی۔ آس پاس بڑے بڑے کمرے تھے جن کے آگے جالی لگی ہوئی تھی اور ان کے پار لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو باندھا گیا تھا اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا
जब मैं एक जगह पहुंची तो जो औरत मुझे इस पागल खाने का दौरा करवा रही थी, अचानक से इसे काम याद आया। उसने मुझसे वहां रुकने का कहा और खुद वहां से चली गई। अभी मैं इधर उधर देख ही रही थी जब पीछे से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक ही मैंने देखा कि एक लड़की मेरे पीछे खड़ी है और फौरन से मेरे पास आकर मेरे कान में अजीब सी सरगोशी करने लगी। उसकी आवाज़ बहुत ही पुरअसरार थी। उसने मेरे कान में यही कहा कि वो पागल नहीं है। ये कहकर वो लड़की फौरन से पीछे हो गई, जबकि मुझे अपने सामने से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी। जब मैंने मुड़कर सामने देखा तो वो औरत जो मेरे साथ मौजूद थी वो वापस आ गई थी। और जब मैंने पीछे इस लड़की को तलाश करने की कोशिश की तो वो लड़की कहीं नहीं थी। मैंने आसपास हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे लगता था कि जैसे इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया हो। अभी वो लड़की यहाँ मौजूद थी और अब पलक झपकते ही वो यहाँ से गायब थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? उस औरत ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं मुड़कर पीछे देख रही थी। जब उस औरत ने मुझसे पूछा तो मैं खामोश हो गई और मैंने कुछ ना बताया। खामोशी से मैं इस औरत के साथ चलने लगी। जब थोड़ा आगे गई तो मैंने देखा कि एक आदमी एक बंद से कमरे में कैद है। वहां पर कुछ रोशनी थी और उस आदमी का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। जैसे ही मेरी नज़र उस पागल आदमी पर पड़ी तो मैं वापस मुड़ न सकी और इसे देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर हादी ही था। मगर हादी इस जगह पर पागल खाने में? इसने तो कहा था कि उसने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली है और वो दुबई में है, तो फिर वो यहाँ जर्मनी में कैसे आया, और वो भी इस पागल खाने में? आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी? मैं हादी से मिलकर जानना चाहती थी। इसलिए मैंने इस औरत से बहाना बनाया कि मुझे यहाँ पर मौजूद जितने भी मरीज हैं इनमें से किसी से मिलना है और मिलकर बात करनी है। वो औरत मेरी ये बात सुनकर घबरा गई थी और उसने कहा कि वो मरीज बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैं उनसे ना ही मिलूं तो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन मैंने इस औरत से यही कहा कि मुझे उस लड़के से मिलना है जो सामने ही मौजूद है। ना चाहते हुए भी वो औरत मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर ले आई थी, जबकि उसने मुझसे यही कहा था कि वो यहीं पर मौजूद रहेगी जब तक मुझे बात करनी है। वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अकेले भेजना खतरे से बाहर नहीं है और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती, वरना इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं समझ गई थी कि वो औरत यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसकी मौजूदगी में मैं ये सारी बात नहीं कर सकती थी। अचानक से मैंने खांसना शुरू कर दिया और उस औरत से पानी मांगा। वो फौरन से पानी लेने चली गई। जब मैंने हादी से पूछा कि ये सब कुछ क्या है, उसने मुझे चुप रहने का कहा और एक बड़ा सा पर्चा अपनी जेब से निकालकर मुझे दे दिया और उसके साथ ही एक फ़ोन निकालकर और एक कैमरा निकालकर उसने मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरियत से इसे देख रही थी, जबकि उसने फौरन से मुझे ये सब कुछ अपने पर्स में डालने का कहा। मैंने जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें उस औरत के वापस आने से पहले ही अपने पर्स में डाल ली थी। जैसे ही वो औरत पानी लेकर आई थी और मैंने वो पानी पीकर उसके सामने हादी से बात करने की कोशिश की, हादी पागलों की तरह उल्टी सीधी बातें करने लगा, जबकि मैं जानती थी कि वो पागल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उसने कुछ चीज़ें मेरे हवाले की थी, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? मुझे कुछ समझ ना आया। थोड़ी देर बाद गुजरने के बाद मैंने वापस आने का फैसला किया जिस होटल में मैं ठहरी हुई थी। जैसे ही मैं इस जगह पहुंची तो मैंने फौरन से अपने बैग में से वो खत और वो सारी चीज़ें निकाल कर देखी। इस खत पर लिखा हुआ था कि मैं इस मोबाइल को और इस कैमरे को पुलिस को दे दूं। अब तो मुझे भी किसी न किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। अगले ही दिन जाकर मैंने वो दोनों चीज़ें पुलिस के बड़े ऑफिसर के हवाले कर दी थी। जब उन्होंने वो दोनों चीज़ें देखी तो मेरा शुक्रिया अदा करने लगे और मुझसे सारी तफसीलात मांगी। तो मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मैं इस पागल खाने का दौरा करने के लिए आई थी और वहाँ पर एक शख्स ने मुझे ये सब कुछ दिया। मैंने इन लोगों को ये नहीं बताया था कि हादी मेरा शौहर है और पिछले 2 सालों से वो लापता है। मैंने इन्हें सिर्फ यही बताया था कि उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। वो सब कुछ मैं पुलिस के हवाले कर चुकी थी। जैसे ही मैं हवाले करके वापस आ गई थी तो मेरे वापस जाने का भी वक्त हो गया था, लेकिन मैं वापस जाने से पहले पहले एक मर्तबा दोबारा से हादी को मिलना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे ही अगले दिन मैं पागल खाने पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरान थी। वहां पर पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद थी और वहां पर लोगों को इसमें से बाहर निकाला जा रहा था और किसी को भी वहां अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं वापस अपने होटल आई। जब मैंने टीवी में देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो पागल खाना नहीं था। लोगों को धोखा देने के लिए इसे पागल खाना बनाया गया था, जबकि हकीकत में वहाँ पर बहुत सारे गैर कानूनी काम होते थे। वहाँ पर लड़कियों को अगवा करके इन्हें आगे बेच दिया जाता था, जबकि बच्चों को भी अगवा किया जाता था।
بزرگوں کو، بڑوں کو اور ان کے جسم کے اعضاء نکال کر بیچ دیے جاتے تھے۔ یہ سارے غیر قانونی کام وہاں پر کیے جاتے تھے، جبکہ کوئی بھی اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا تھا کہ کسی کو بھی یہ حقیقت معلوم نہیں تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک پاگل خانہ لگتا تھا۔ جو کوئی بھی وہاں جاتا تھا یہی سمجھتا تھا کہ وہاں پر موجود سبھی لوگ پاگل ہیں۔ انہیں وہاں پر باندھ کر رکھا جاتا تھا، قیدی بنا کر رکھا جاتا تھا، مگر یہ سارا راز کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ مجھے کچھ باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ یقیناً ہادی نے جو چیزیں مجھے دی تھی ان میں ثبوت موجود تھے، اور ان ثبوتوں کی مدد سے ہی پولیس اس راز پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ ساری چیزیں سن ہی رہی تھی، جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ ہادی میرے سامنے موجود ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی۔ بہت سارے سوال تھے جو میں اسے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھتی، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی جس سے جاننے کے بعد میرا کوئی بھی سوال باقی نہیں رہا تھا۔ ہادی نے سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ بول کر وہ شادی کی رات ہی مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا۔ ہادی پاکستان کی فوج کا ایجنٹ تھا۔ اس کا کام ہی ایسے لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے ہی اسے ایک مشن دیا گیا تھا جو اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ اس لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور وہ دبئی جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ واپس آ کر مجھے منا لے گا۔ جیسے اس نے وہاں پر اپنا کام ختم کیا تھا تو اس کے بعد اسے یہاں کی اطلاع ملی تھی کہ پاکستان میں سے لوگوں کو اغوا کر کے یہاں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پاگل خانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر رہنے والے پاگل نہیں ہیں، بلکہ اس پاگل خانے کو بنا کر باہر کے ملکوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پر بہت سارے غیر قانونی کام کیے جاتے تھے، اور انہی رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہادی خود کو وہاں پر ایک پاگل بن کر گیا تھا۔ اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص وہاں آئے جس کی مدد سے وہ یہ ثبوت پولیس کو پہنچا سکے۔ اور جب اس نے مجھے وہاں دیکھا تھا وہ کافی حیران ہوا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس کام میں اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ اس لیے اس نے سارے ثبوت میرے حوالے کر دیے تھے، اور اب اس کا کام ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اور اب وہ میرے ساتھ پاکستان جانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی اور اس سے ناراض بھی کہ یہ بات وہ مجھے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ چاچا چاچی ہادی کو واپس دے کر بہت خوش تھے۔ چچا نے مجھے بتایا کہ وہ جانتے تھے کہ ہادی اپنے کسی مشن پر گیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، لیکن چچا وہ بھی مجبور تھے، اس لیے انہوں نے مجھے یہ سچ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہادی نے انہیں منع کیا تھا۔ میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، اور اب ہم دونوں میاں بیوی مل کر لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ جس شخص کو میں نے چاہا تھا وہ آج میرے ساتھ تھا، اور میں جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو کام وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر رہا تھا، اور اس کے لیے میں اس کے ایسے 100 جھوٹ بھی معاف کرنے کو تیار تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔